ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوتا اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آج آپ تمام لوگوں کو پیسوں کے لیے، رزق کے لیے اور خاص طور پر میرے ان دوستوں کے لیے یہ وظیفہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ جن پر قرض ہے، جو لوگ قرضوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، جن کو راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، میرے دوستوں یہ وظیفہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور مالی مدد آپ کی جتنی مرضی آپ چاہو، جتنی آپ کو ارجنٹ ضرورت پڑ گئی، وہ آپ کو رقم بھی انشاءاللہ فوری طور پر مل جائے گی۔ میرے دوستوں، آج آپ تمام لوگوں کو بے حد خاص اور مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا، کاروبار میں ترقی کے لیے، جاب کے لیے، اگر قرضوں کا مسئلہ ہے تو قرض ختم کرنے کے لیے میری بہنیں جو ہیں وہ بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری جیبوں میں پیسہ بالکل نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ سب ہم سے جو ہے وہ ہماری غریبی کی وجہ سے ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس کھڑا بھی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستوں، آپ لوگ بالکل مایوس نہ ہو، بالکل بھی آپ لوگ ہمت نہ ہاریں۔ آپ لوگوں کو جو مجرب وظیفہ آج میں بتانے لگا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، جس ترتیب سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ پورا عمل بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہو، آپ کو انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اگر لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج اگر لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو آپ کے اوپر غیبی مدد ہوگی، جو آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہ پیسے آپ کو ملیں گے، تو جو آپ کا مذاق بنانے والے لوگ تھے وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے کے پاس تو کل تک کچھ نہیں تھا، آج اس کے پاس یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت کہاں سے آ گئی۔ تو میرے دوستوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھا کریں، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، کس دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی بھی دن پڑھ لیں، کس وقت پڑھنا ہے یہ بتا دوں میں آپ کو، دن کی کوئی پابندی نہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، جس دن ویڈیو آپ کے سامنے آئے اس دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دن کی کوئی پابندی نہیں، اور یہ وظیفہ اگر آپ لوگ چاہیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہیں تو پھر آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھ لیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ جب آپ لوگوں کو وقت ملے آپ فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ وظیفہ کیا تھا اپنے مشکل دنوں میں، ان کو میں نے ان کے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ بتایا تھا، اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ ابھی انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اور شام کو جیسے صبح انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور شام کو جو ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، جو جائز ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ رقم ان کو مل گئی۔ میرے دوستوں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا ہے اور فوری طور پر ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ لوگ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو سب سے پہلے آپ لوگ اگر گھر میں موجود ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ صاف ستھری جگہ پر وضو کر کے، اگر وضو کر سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے، وضو کر کے صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اور سب سے پہلے میرے دوستوں، آپ لوگ جب وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں سکون سے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ لوگ گھر میں ہی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگ نماز کے بعد، ظاہر نماز بھی گھر میں ہی پڑھتے ہیں یا پھر مسجد میں پڑھتے ہیں مرد حضرات، یا تو نماز کے بعد پڑھ لیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ لیں، یا پھر اگر نماز کے بعد بھول چکے ہیں تو آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر لیں، اور کوشش کریں کہ جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس دوران آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی
آواز نہ دے، تاکہ آپ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ کہیں اور نہ لگ جائے، تاکہ وظیفے میں آپ کو پڑھتے وقت کوئی بھی کسی قسم کی کوئی آپ سے غلطیاں نہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب دوستوں، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے سب سے پہلے 1 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستو، 1 مرتبہ جب آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں کمپلیٹ، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص میرے دوستوں 1 مرتبہ پڑھیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد، سیدھے ہاتھ سے آپ کو شروع کرنا ہے اور سیدھے ہاتھ پر آپ کو 9 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر آپ لوگ 9 مرتبہ پڑھ لیں گے، پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، پھر دوسری انگلی پر، پھر اسی طریقے سے تیسری انگلی پر آپ لوگ جو ہے وہ اللہ صمد 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو یہ ٹوٹل 9 مرتبہ یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا میرے دوستوں۔ آپ لوگوں کے اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو جو ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب سے کیجئے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے بتایا 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا، جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ یا جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ اللہ صمد پڑھ لیں، اور اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ لوگ 3 مرتبہ دوسرا کلمہ فوراً سے آخر میں پڑھ کے، اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔